من الدین تعش حرا، اگر چاہتے ہو کہ آزاد زندگی بسر کرو تو ادار لین دین کا معاملہ کم کر دو گے تو زندگی میں سکون آ جائے گا، زندگی میں اطمینان آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ مَلَّذِي يُخْلِصُنِي مِنْ عِقَابِي، ایسا کون سا عمل ہے جو مجھے آپ کی پکڑ سے بچا دے، وَيُبَلِّغُنِي رَضْوَانَكَ، اور مجھے آپ کی رضامندی تک پہنچا دے، وَيُنَجِّينِي مِنْ سَخَطِكَ، اور مجھے آپ کی ناراضگی سے محفوظ کر دے۔ تین کام، اللہ کی پکڑ سے بھی انسان بچ جائے، اللہ کی ناراضگی سے بھی بچ جائے، اور اللہ کی رضامندی بھی مل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا الاستغفار باللسان والندم بالقلب والترک بالجوارح، زبان سے استغفار کرو، دل میں ندامت ہو، عجز و انکساری ہو، اور اپنے اعضاء کو گناہوں سے روکے رکھو۔ ان تین کاموں کی برکت سے اللہ کی عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ گے، اللہ کی رضامندی بھی مل جائے گی، اور اللہ کی ناراضگی سے بھی تم بچ جاؤ گے اگر یہ تین کام کرو گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ میرے اولاد میری بات نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہے۔ حسن بصری نے فرمایا استغفار کر۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا مجھے تجارت میں نقصان ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے شہر میں بارش نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، فرمایا استغفار کرو۔ یہ تینوں شخص چلے گئے تو بیٹھے ہوئے پاس ایک شخص نے یہ کہا کہ تین بیماریاں اور ایک دوا، تین بیماریاں اور ایک ہی دوا بتا دی سب کو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ خود قرآن میں کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے استغفار کرو اللہ معاف کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس استغفار کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، تمہارے مال میں بھی استغفار سے برکتیں ہوں گی، تمہاری اولاد میں بھی استغفار کی برکت سے، استغفار کی وجہ سے برکتیں ہوں گی۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہاری کھیتی اور پیداوار میں بھی تمہارے استغفار کی وجہ سے برکتیں ہوں گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لے، استغفار کو لازم پکڑ لے، جعلہ اللہ من کل ہم فرجا، اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستے نکالتے جاتے ہیں، ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اس کے لیے آسانیاں اور آسائشیں نکلتی جاتی ہیں، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور فرمایا اللہ اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار صرف گناہوں کے ساتھ نہیں ہے، ہر پریشانی میں استغفار ہے، ہر مشکل میں استغفار ہے، رزق کی تنگی میں استغفار ہے، اولاد کی نافرمانی میں استغفار ہے، ہر جگہ استغفار ہے۔ جس نے استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیا، آپ نے ارشاد فرمایا ہر تنگی سے اسے راستہ ملے گا، ہر پریشانی سے اسے سکھ مل جائے گا، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت حضرت خضر علیہ السلام سے علیحدہ ہونے لگے تو انہوں نے عرض کی کہ کوئی نصیحت کر دیجیے، کوئی نصیحت کر دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو نصیحت کی وہ یہ تھی کن نفعا ولا تکن ضرارا، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، کن بشاشا ولا تکن غضبان، چہرے پر ہمیشہ فرحت اور تازگی رہنی چاہیے، چہرے پر غصہ نہیں ہونا چاہیے، ارجع عن اللجاجہ، لوگوں کی منت اور سماجتیں نہ کرو، ولا تمشی فی غیر حاجہ، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر نہ جاؤ، ولا تعیر امرأ بخطیئتی، کسی آدمی کو اس کے گناہ کی وجہ سے عار اور شرم نہ دلاؤ، وابکی علی خطیئتک یا ابن عمران، اے موسیٰ بن عمران اپنی خطاؤں پر اللہ کے سامنے روتے رہو، یہ میری تمہارے لیے نصیحت ہے۔ وہ ایک نبی کی دوسرے نبی کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ اپنے گناہوں پر اللہ سے روتے رہو، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرو، اور اللہ رب العزت تو خود معاف کرنے والے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن میں بھی غلطیاں کرتے ہو، رات میں بھی غلطیاں کرتے ہو، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تمہاری غلطیاں معاف نہیں ہوں گی، میں کہتا ہوں وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تم ایک دفعہ استغفار کر کے تو دیکھو۔
ایک مرتبہ استغفار کر کے تو دیکھو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندے سے گناہ ہوتا ہے، بندہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، پھر اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے ہی معاف کرنا ہے، تیرے علاوہ تو کسی نے کرنا نہیں ہے، اور تیری ہی رحمت کا میں امیدوار ہوں۔ تو پھر تیسری مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو چوتھی مرتبہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تیرا یہی عقیدہ ہے کہ میں نے ہی گناہوں کو معاف کرنا ہے، تو جب تک تو معافی مانگتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ دن میں بار بار توبہ ٹوٹتی ہے، کیا کروں، کتنی دفعہ توبہ کروں؟ حضرت علی نے فرمایا جتنی دفعہ شیطان تم سے توبہ توڑوا دیتا ہے اتنی دفعہ تم اللہ سے توبہ کرو۔ 100 مرتبہ گناہ ہوتا ہے تو 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرو، صدق دل سے استغفار کرو، اس سے اللہ کی رحمت بھی آئے گی۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، قرآن نے کہا استغفار کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل آئے، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری مغفرت ہو۔ جو چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو تو وہ اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر، اپنے مسائل کو سامنے رکھ کر اللہ سے توبہ اور استغفار کیجیے۔ توبہ اور استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیجیے، صدق دل سے، توجہ کے ساتھ اللہ سے جب توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت کی مدد بھی اور اللہ رب العزت کی نصرت بھی اور گناہوں کی معافی بھی، اللہ کی رحمت بھی، اللہ کی مغفرت بھی، یہ سارے انعام ہمیں ملیں گے۔ ہم توبہ کرتے ہیں لیکن زبان سے توبہ اور استغفار ہے، لیکن نہ دل متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف، نہ ذہن متوجہ ہوتا ہے، ذہن اپنے خیالات میں بھٹک رہا ہوتا ہے، دل میں خیالات چل رہے ہوتے ہیں، اور زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سارے گناہوں کو سامنے رکھ کر صدق دل سے، دل اور ذہن کو، دماغ کو حاضر کر کے اللہ سے سچے دل سے یوں کہ استغفر اللہ، تو پھر اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر وہ توبہ انسان کو گناہوں سے بھی روک دیتی ہے۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے، اس کے لیے کثرت سے اللہ سے استغفار کیجیے، کثرت سے اللہ سے توبہ کیجیے، کثرت سے اللہ سے معافی مانگیے، اپنے گناہوں کے بھی، امت مسلمہ کے اجتماعی گناہوں کے بھی، انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کی طرف سے حالات درست ہوں گے جب ہم سارے کے سارے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح فہم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم يا سامع الصوت ويا سابق القول ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا أفضل صلوات بعدد معلومات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Facebook. I know you would love to connect with Islam to focus. Link is given for your ease. Get connected. Jazakallah.